چھوٹے بچے پوچھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے مما مما بچے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر وہ بولتے ہیں پریاں آتی ہیں اور جھاڑی پہ رکھ کے چلی جاتی ہیں. پھر پیرنٹس وہاں سے اٹھا لیتے ہیں یا وہ بچے کو چماٹ مارتے ہیں, تو نے سوال کیسے پوچھا, معافی مانگ. اس میں سب سے بڑا ایشو تھا اسٹیج سیکریٹری کا. تو آپ ذاکر نائک کو بیش مت کرو, آپ کی اپنی پینٹ میں سوراخ ہے, آپ دوسرے کی عزت کے بارے میں باتیں مت کرو. پھر تیسری چیز, آپ نے ذاکر نائک کو اٹھا کے ڈکی کے آگے ڈال دیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ یار ذاکر نائک صاحب جب سے پاکستان آئے ہیں 4-5 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. سو 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1, لوگوں نے کہا یہ کنٹروورشل آدمی ہے, اس کو کیوں بلایا؟ سو دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو کنٹروورشل نہیں ہے؟ انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 جو ہمیں پسند ہوتے ہیں, نمبر 2 جو ہمیں پسند نہیں ہوتے. کنٹروورشل جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. بے شمار ایسے کنٹروورشل لوگ ہیں جو کسی کے چہیتے ہیں, بہت سارے کنٹروورشل لوگ ایسے ہیں جو کسی کو پسند نہیں ہے. عورت مارچ کو بہت سارے لوگ کنٹروورشل کہتے ہیں جب آپ گے سیکس وغیرہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو, لیکن عورت مارچ کو کچھ لوگ پسند کرنے والے بھی تو موجود ہیں نا. سو کنٹروورشل کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ بہت ہی بونگی بات تھی میری نظر میں. نمبر 2, ذاکر نائک نے آنے کے بعد لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا بالغ لڑکیاں تھیں, میں ہاتھ نہیں رکھوں گا. سو یہاں پر لوگوں نے ان کو اتنی تنقید کی. سو یہاں پر ذاکر نائک کو میرا جسم میری مرضی والی فیسلٹی نہیں مل سکتی. بھائی نہیں تھا میرا کانسنٹ, نہیں تھا میں کمفرٹیبل, نہیں رکھا میں نے ہاتھ. اگر یہی کام کسی لڑکی نے کیا ہوتا نا, یو گو گرل, یو سلے گرل. سو یہ والی فیسلٹی آپ ذاکر نائک کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا جسم تھا, نہیں تھا وہ کمفرٹیبل, نہیں تھا اس کا کانسنٹ, میرا جسم میری مرضی. سو یہاں پر آپ نے ذاکر نائک کو یہ والی فیسلٹی کیوں نہیں دی؟ پھر ایک لڑکی نے پوچھا کہ جی ہمارے معاشرے میں لیا بہت ہے. اس کو ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگو. بھائی کیوں معافی مانگو بھائی؟ بندہ اپنی انٹیلیکٹ کے حساب سے سوال کرتا ہے نا. چھوٹے بچے پوچھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے مما مما بچے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر وہ بولتے ہیں پریاں آتی ہیں اور جھاڑی پہ رکھ کے چلی جاتی ہیں. پھر پیرنٹس وہاں سے اٹھا لیتے ہیں یا وہ بچے کو چماٹ مارتے ہیں, تو نے سوال کیسے پوچھا, معافی مانگ. سو اگر ایک بندے نے اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنے ایکسپیرینسز کے حساب سے ایک سوال پوچھا ہے, سوال کیسا بھی ہو سکتا ہے, آپ معافی کیسے منگوا سکتے ہو؟ اور یہ کہنا اسلامی معاشرے میں لیا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو بالکل ایسی بات ہے, میں بولوں اسلامی معاشرے میں کسی کو کھانسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ایک کرائم ہے, ایک مسئلہ ہے, ایک بیماری ہے, ایک برائی ہے, وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. معاشرے کا اس سے کیا؟ آپ بتاؤ کہ قانون کی گرفت ہونی چاہیے. اس میں سب سے بڑا ایشو تھا اسٹیج سیکریٹری کا. اسٹیج سیکریٹری بول رہا ہے ذاکر صاحب یہاں پر کوئی حملہ آور آپ تک نہیں پہنچے گا. بھائی جب تو اتنا خرچہ کر رہا ہے تو چپس بھی خرید لے. جب سوال مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں تو آپ انٹرپریٹیشن کرو نا کہ ذاکر صاحب نہیں آپ سوال صحیح نہیں سمجھ پائے, میں انٹرپریٹ کر دیتا ہوں کیونکہ لڑکی شروع میں کہہ رہی ہے میری اردو اچھی نہیں ہے. پھر اگر ذاکر نائک کے سوال میں کچھ ایمبیگیوٹی ہے وہ آپ کلیئر کرو. آپ اسٹیج سیکریٹری کس لیے بنے ہو؟ صرف اٹھانے کے لیے؟ پھر تیسری چیز, ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں پی آئی اے نے مجھے 700 کلو وزن نہیں لانے دیا. ابے کیا جہاز میں جہاز رکھ کے لا رہے تھے 700 کلو وزن؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایک اسٹیٹ کا گیسٹ آ رہا ہے, اس کو اکوموڈیٹ کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا آپ کا کام تھا. یہ شکایت پہلی بات تو ہے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, اور اگر ہو گئی تو اسٹیج پہ کرنے والے رونے تھے. اگر آپ کے انٹرنل کچھ مسائل تھے تو آپ انٹرنلی ہی سالو کرتے ہو. بھائی کل کو آپ بول دو گے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں رات کو گورنر ہاؤس میں جس کمرے میں رکا وہاں اے سی 16 پہ نہیں چل رہا تھا. بھائی یہ بہت چھوٹی حرکت تھی, آپ اس کو ڈیفینڈ مت کرو. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بندہ اسٹیٹ کا گیسٹ بن کر آتا ہے وہ پاکستان کو ذلیل کیوں کرنے لگ جاتا ہے. جاوید اختر صاحب آئے, بول رہے ہیں پاکستان سے دہشت گرد آتے ہیں. ابے انڈیا کا وزیر اعظم مودی تھا اس ٹائم, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں دہشت گردی. سو یہ اگر آپ اتنے بلنٹ کیوں نہیں ہوتے جب آپ کسی اور ملک میں جا کر بات کر رہے ہوتے ہو؟ ذاکر نائک نے بولا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے, تو ذاکر نائک نے کون سی نئی بات کی ہے؟ میں میزان بینک گیا تھا, میں نے میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا تھا, میں نے کہا میرا سورس آف انکم یوٹیوب ہے, تو میزان بینک والوں نے مجھے کہا تھا کہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے یہ انکم, ہم اکاؤنٹ اس بیسس پر نہیں کھول سکتے, اس سورس آف انکم پر. سو پاکستان میں تو یہ چیز آلریڈی پریویل کر رہی ہے. ذاکر نائک نے کوئی نئی بات نہیں کی. سو آپ ذاکر نائک کو بیش مت کرو, آپ اپنی چیزیں آرڈر میں لے کر آؤ. آپ کی اپنی پینٹ میں سوراخ ہے, آپ دوسرے کی عزت کے بارے میں باتیں مت کرو. پھر تیسری چیز, آپ نے ذاکر نائک کو اٹھا کے ڈکی کے آگے ڈال دیا. اور وہ لڑکا آیا بول رہا ہے میں عیسائی بن کر آ گیا کہ مجھے سوال آپ سے پہلے پوچھنا تھا. یہ آپ عزت دے رہے ہو اپنے گیسٹ کو, اور یہ عزت دے رہا ہے آپ کا گیسٹ آپ کو. اتنی زیادہ مس مینجمنٹ, مطلب امیجن نہیں کر سکتا. بھائی گھر پر بھی اگر کوئی میلاد کا فنکشن رکھتا ہے نا تو اس سے زیادہ چیزوں کا خیال رکھ لیتا ہے. پھر ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو سوالات تھے نا اس میں اسکروٹنی ہونی چاہیے تھی. اگر ایلون مسک آپ کو مل جائے, آپ بولو ایلون بھائی آپ انرجی سیکٹر پہ کام کرتے ہو نا, ذرا یہ تو بتاؤ توشیبا کا سیل اچھا ہے یا پاور پلس کا؟ تو لگا بھائی چلا جا,
اس کا لیول چیک کرو. آپ ایک گیسٹ بلا رہے ہو جو کمپیریٹیو ریلیجن پہ کام کر رہا ہے ایک عرصے سے, آگے آپ پوچھو نا میری بیوی چلی گئی ہے میں کیا کروں. ابے بھائی جا کے پولیس کو بتاؤ, جا کے اپنے تھانے میں جا کر کورٹ میں کیس کر, اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا کیا پتا. تو سوالات کا کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی شروع کے 15 منٹ جو مفتی کا کورس کر رہے ہیں, عالم کا کورس کر رہے ہیں, فلاں مدرسے والے اسٹوڈنٹس وہ کریں گے, پھر کالج کے اسٹوڈنٹس آئیں گے, پھر فلاں سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹس آئیں گے, نان مسلمز آئیں گے. تو آپ کو کوئی سوال کی کیٹیگری تو بناتے, کوئی سوالوں میں سبسٹینس تو ہوتا, گیسٹ کے لیول کا کوئی سوال تو ہوتا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا اتنی گندی مس مینجمنٹ. اور دوسرا, ذاکر نائک جتنا منہ پھٹ اس ٹائم ہوئے ہیں, اگر انہوں نے جا کر یہ بول دیا کہ میں جس صوبے میں گیا تھا صوبے کی حکومت نے مجھے منہ نہیں لگایا, وہ جتنا منہ پھٹ ہوئے ہیں میں بھی پاسبل وہ بول دیں. امیجن کرو اگر ویٹیکن سٹی کا پاپ آئے کراچی, صوبائی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سو آپ کا مسلکی اختلاف جو ہے وہ مذہبی اختلاف سے بھی بڑا ہو گیا. گھر پر اگر دشمن بھی آ جائے نا تو امی کہتی ہیں بیٹا جاؤ جا کے سلام کر لو, اچھی بات نہیں ہے, گھر آ گیا ہے مہمان. سو آ گیا تھا, تصویر کھنچواتے, سلام کرتے, اللہ حافظ کرتے, نکل جاتے, تھوڑا سا اچھا میسج چلا جاتا, میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی. سو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ ذاکر نائک کو صرف اس لیے ڈیفینڈ مت کرو کہ آپ مذہبی ذہن کے انسان ہو, اور آپ ذاکر نائک کے خلاف صرف اس لیے مت بولو کیونکہ آپ لبرل ہو یا آپ کا مذہب کی سائڈ پر اتنا رجحان نہیں ہے. صحیح کو صحیح بولو, غلط کو غلط بولو, چیزوں کو بیلنس میں رکھو. کیوس کریٹ مت کرو کلک بیٹ کے لیے اور لوگوں کی نظر میں کول بننے کے لیے یا لوگوں کی نظر میں مذہبی بننے کے لیے. یہ چند چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آئیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوں تو پلیز شیئر کرنا اور مجھے بھی سمجھا دینا. اللہ حافظ.